سیریز بچپنا کا 7واں حصہ حاضر ہے۔ سیدھا رستہ اور شیطان کے وعدے۔ اب کچھ بات دوسری یا بعد والی بیگم کی جانب سے ہونے والی غلطیوں پر، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بھی بہت اہم ہے کہ شیطان کا ایک ہی مشن ہے، وہ ہے انسان کو جنت میں کسی طور نہ جانے دینا، جس کے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سیدھی راہ پر بیٹھ کر حملے کرے گا، جس کا رب العزت کی جانب سے جواب بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیدھی راہ سے اچک لیا جانا کیا ہے۔ یہ کم و بیش یوں ہے جیسے کہ ایک انسان کار میں سیدھے راستے پر جا رہا ہے، کار درست جگہ اور حلال رقم سے لی گئی، اوریجنل کاغذات جیب میں، ڈرائیونگ لائسنس پکا سچا ساتھ میں ہے، روڈ ٹیکس بھی دیتے ہیں، کار کے دھوئیں اور سائلنسر سب کا خیال رکھ کر سیدھے راستے پر سیدھے سادے بلکہ نیک کام سے رواں دواں ہیں۔ سگنل کا اشارہ سرخ ہو جاتا ہے، اب جب کہ دائیں سے بائیں سے کوئی ٹریفک نہیں تو بریک نہیں لگاتے، سیدھے منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ مگر اگلے چند دن میں لفافہ ملتا ہے کہ سرکار کے کیمرے نے اس وقت آپ کے فوٹو لے لیے تھے جسے وہ آپ کے سوشل سرکل میں عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اخبار میں تو نہیں چھاپتے، لیکن لائف ٹائم ڈیمیرٹ پوائنٹس اور پینلٹی والی سرکاری ڈاک آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ اب آپ کی تنخواہ سے کثیر رقم کٹنا لازم ہے۔ رزق کی کمی آپ کے کاموں میں رکاوٹ، یہ ہے ادنا سی دنیا میں چند لمحے توقف نہ کر کے اپنے حق سے زیادہ ایک سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اچک لیا جانا۔ سوچیں ذرا کہ ادنا دنیا میں ٹریفک اشاروں سے انجان بننے پر اتنی دقت ہو سکتی ہے تو آخرت کے معاملات میں کس قدر خفت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں سیدھے راستے پر جمے رہنے کی خاطر ہی اکثر اوقات دوسری شادی کی جاتی ہے۔ مدد کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، نیکوکاری، پرہیزگاری کے جذبات سبھی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں کہ شیطان اچکنے کے سارے ہتھیار اور مہرے لے کر شطرنج کی بساط بچھا دیتا ہے، جس میں عموماً ماری جاتی ہیں دونوں طرف کی کوئنز، ایک کی دنیا خراب ہوتی ہے، ایک کی آخرت، یا دونوں کے دونوں جہان۔ حالانکہ یہی تو ان دونوں کے لیے وقت تھا، اس آزمائش میں جم کر نہایت حکمت سے دنیا اور آخرت دونوں کما لی جاتی۔ پاکستانی معاشرے میں زیادہ تر آئیڈیل صورتحال تو یہی سمجھی جاتی ہے کہ کسی کے خاوند دوسری شادی نہ کریں، خواہ وہ آخرت کی بربادی کر لیں، اس سے ہوگا یہ کہ جہنم میں بھی وہی جائیں گے اور قبر کا عذاب، موت کی سختی بھی وہی بھگتیں گے، جبکہ پہلی بیگم جو اپنے رویوں سے ایک اور حلال رشتہ بنانے کی اجازت نہیں دیتی، ان کا تو گویا بال بیکا تک نہ ہوگا۔ تبھی تو اس معاشرے میں صالح والد کا کال بڑھتا دکھائی دیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کے سوا دور تک ابوہما صالحہ کی نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں نہ ہی خواتین پر اسلام کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے کام ہو پایا، نہ ہی حضرات پر امانت کی پاسداری، اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کے رشتے کو نبھانے کی تربیت ہو پائی ہے۔ البتہ انڈین کلچر کا بچڑا یعنی میڈیا پہلی محبت اور جنم جنم کے ساتھ اور جینے کا مقصد مرتے دم تک ساتھ، تم صرف میرے ہو، میرا جینا میرا مرنا تیری پلکوں تلے کے اصول و قواعد کے ساتھ خون میں سرایت کر گیا ہے۔ مشیر بھی یہی سمجھاتے ہیں، وزیر بھی یوں ہی دھمکاتے ہیں، شطرنج کی بساط پر پیادے ذرا سی آنکھ دکھانے پر یا فقط مروت میں ہی مر جاتے ہیں، جبکہ لگائی بجائی کرنے والے گھوڑے کی چال چلن سادہ لو ٹرائنگل کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مشاورت تک بھی شدید غلو کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ آخرت بچانے کے لیے مشورہ کس سے لینا ہوگا؟ دنیا میں پکڑ کی صورت اندیکھے مصائب سے نجات کے لیے کیسے انسان سے مشورہ کرنا ہوگا؟ سرخ اشارے کو سراسر نظر انداز کرنے پر کیا ہوگا؟ ہم دین پڑھ کر بھی یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، اور حلال رستہ اپنانے والوں کی زندگی، ان کے ساتھ وابستہ افراد کی زندگی اور اپنی جنت بھی حرام نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کریں کہ باوجود اس کے کہ اتنا بڑا علم کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علم کا خزانہ یہ
کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور غربت یہ کہ میرا حق، میری دانش مندی والی سوچ اگلی پچھلی نیکیوں کے سب تھیلے خالی کر ڈالتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلی بیگم کے لیے اس کے شوہر کی دوسری شادی سہانے روح ثابت ہوتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد تو جیسے اسے اس نئے رشتے کو توڑوانا ہوتا ہی ہے تاکہ اپنا رشتہ توانا ہو سکے۔ یہ سراسر شیاطین کا دھوکہ اور فریب ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی خاوند کا دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح بھی اللہ ہی کو گواہ بنا کر ہوتا ہے، جس نے کہا ہے مجھ سے ڈرو، مجھ پر توکل کرو، میرے لیے قربانی دو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، شیطان کی پارٹی نہ بنو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو زندگی اور آخرت کی قوس و قزح کے رنگ نمایاں دیکھ سکو گے۔ عموماً جہاں پہلی بیگم شدید احساس کمتری، مایوسی، غم و غصے اور ہیجان کا شکار رہتی ہیں، وہیں دوسری بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، ان گنت تحفظات میں گھری۔ ارے بہن، زندگی ہے، یہ کوئی لوڈو تھوڑی ہے کہ دوسرے کی گوٹ پیٹ کر، اس سے مقید کر کے، حقوق سلب کر کے ہی آپ ہوم کا نعرہ لگا سکتی ہیں۔ آپ کو کم نمبر پر بھی کامیابی کی سیڑھی نصیب ہو اور اگلے کو بڑے نمبر کے باوجود سانپ نگل جائے، کیا تبھی آپ کی جیت ہوگی؟ پہلی بیگم کی برائی سنی یا محسوس کی تب بھی اسے پھیلانے پر آپ ہی کی نیکیوں کو زنگ لگے گا اور ان پر کڑھنے سے آپ کی صحت کو، تو صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ مانا کہ بہت سی وجوہات اور خدشات کی بنا پر آپ کے دل و دماغ اتھل پتھل کا شکار ہیں، مگر صبر، ذرا سا اور صبر۔ جیسے روزہ کھلنے سے کتنی ہی دیر پہلے کھانے تیار ہوتے وقت، پھل کاٹتے وقت صبر کیا جاتا ہے، جیسے دسترخوان سج جانے کے باوجود بھی اذان مغرب سے قبل صبر کیا جانا لازم ہوتا ہے، جیسے اس صبر کا ایک فوری اور ادنا اجر ملتا ہے اور ایک غیب میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین، اسی طرح برضا و رغبت کا صبر۔ کبھی نہ بھولیں کہ مسلمان کے سامنے ہر دو صورتوں میں جیت ہی ہوتی ہے، نعمت پر شکر، زحمت پر صبر۔ یہی صبر ان راستوں کے در کھولنے والا بنتا ہے جو ہموار ہوتے ہیں۔ حکمت کے ساتھ صبر وہ روشنی لاتا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دشواری کے ہم قدم آسانیاں ہیں۔ جس رشتے کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عزت دی گئی ہو، اس رشتے کو عزت دے کر تو دیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے، برداشت کرنے، اپنانے پر محنت کر کے تو دیکھیں۔ خدا را دوسری شادی کو کھیل اور کسی بھی ایک اسپاؤس کو کھلونا نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اکمل نظام کی حکمت کو اپنی جلد بازی اور بچپنے کے ہاتھوں مذاق نہ بنائیں، نہ ہی سزا۔